صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ میرے بھائی آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس وہ ہے، اللہ نے وہ مرتبہ منزلت اور شان عطا فرمائی کہ اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، ایمان والوں درود اور سلام بھیجو۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تو کوئی عمل کوئی نہیں، اور آقا پہ درود اور سلام بھیجنا میرے اللہ کی سنت، اس وحدہ لا شریک کی سنت، تو ہم نے اللہ کی سنت کو اپنانا ہے، اور ہر روز آقا پہ درود اور سلام بھیجنا ہے، درود اور سلام کے نذرانے بھیجنے ہیں، اور یہ میرے آقا کا میلاد ہے، ہر روز آقا کا میلاد منائیں۔ آقا کے میلاد منانے میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جی میلاد منانا، اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہماری وہ عقل کی وہ انتہا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کچھ نہیں ہے، ہم تو وجہ یہ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ ہماری اپنی کیا، ہمارا اپنا کیا، ہم کون ہیں، ہماری اپنی کیا پہچان ہے؟ اللہ ہمیں نہ نبی کی امت میں پیدا کرتا تو کیا کر سکتے تھے؟ اللہ میں کسی ہندو سکھ کے گھر پیدا کر دیتا تو کیا کرتے؟ میرے بھائی، اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں۔ میں نے ایک بہت بڑے کوئی رائٹر گزرے ہیں، نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اہل سنت کہ ہاں بہت میں مقبول ہے، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ خوبصورت قسم کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ تو وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا مدینے میں کھڑے ہو تو بھیج دو، بھیج سکتے ہو، مکہ میں کھڑے ہو تو بھیج سکتے ہو، پاکستان میں بیٹھے ہو تو نہیں بھیج سکتے، انگلینڈ میں بیٹھے ہو تو نہیں بھیج سکتے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کا امتید کو وہ درود و سلام پڑھنا چھوڑ دے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی کتنی اعلیٰ و عرفہ شان والا ہے، کہ میں رب ہو کے اس کے اوپر درود اور سلام بھیج رہا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہو کے اس کے اوپر درود اور سلام بھیج رہا ہوں۔ تو ایک اللہ نہیں کہنا اپنے حبیب کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کے برابر نہیں کھڑا کرنا ہے۔ باقی جو آپ عزت، احترام، محبت، پیار، عشق جو کر سکتے ہیں، جس حد تک کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ ان کو تو پتہ نہیں شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، بس لے یہ بیٹھے ہیں ٹائٹل اور ناپل فتوے لگا رہے ہیں، یہ شرک کر رہا ہے، یہ بدعت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میلاد کتنا خوبصورت عمل ہے۔ آقا کا میلاد منانا یہ نصیب والوں کا معاملہ ہے، نصیب والوں کا کام ہے، اور خوش قسمت لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن میں ان سے بھی کہتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، نبی کی آل کی خاطر، نبی کے صحابہ کی خاطر، ان خوبصورت لوگوں کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی دین اسلام کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے نبی کی امت کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، امتی بن جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے اسی نام سے پکاریں۔ اللہ کے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ ان کی صفات ہیں، ان کی صفتیں ہیں میرے رب کی، میرے اللہ کی۔
بدنیت کی صفتیں ہیں. ہم پتہ نہیں کون سے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے دیا کیا ہے؟ ذرا غور کرے، اللہ کا واسطہ ہے غور کرے میرے بھائی، غور کرے. آقا کے میلاد پہ انگلیاں مت اٹھائیں، روز میں نہ آئے. اپنے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان کی آل پر درود و سلام بھیجیں. وہی جنت کے مالک و مختار ہیں، انہی کے پاس سرداریاں ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو کائنڈلی سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے نسل کی خیر خواہ بنیں، اپنی اولاد کی خیر خواہ بنیں، اپنے دوستوں کی خیر خواہ بنیں، اپنے بزرگوں بھائیوں بہنوں کے خیر خواہ بنیں، دشمن مت بنیں. میں کوئی بھی سن رہا ہے ذرا اپنا گریبان جھانک لیں، دیکھ لیں میرا بھائی انہوں نے کیا دیا ہے آپ کو سوائے نفرت کے. تو اللہ کے نبی کی امتی بنے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی میلاد کیا ہے. میلاد تو ہر روز آقا کا منانا چاہیے. وہ تو وہ ہستی ہے جن کے لیے نبی رسول پیغمبر دعائیں کرتے رہے، مولا آخری نبی کا امتی بنا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا منگوا کے اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ہی ہمارے لیے دلیل چھوڑی ہے کہ دیکھیں میں نے کتنا سونا امتی بنا ہے، دیکھ لو. تو ہم کیا بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو برائے مہربانی اللہ کے نبی کے امتی بنے. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زبانوں پہ ہر وقت درود و سلام کے نذرانے ہوں، ہمارے ہاتھوں سے ہر وقت خیر کا کام ہو، ہماری زبان سے ہر وقت خیر کا کام ہو، ہمارے کان خیر کو سنیں، ہماری آنکھیں خیر کو دیکھیں. ترس گئی ہیں ہماری آنکھیں. آج دیکھ لینا آپ، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے نا، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ملک دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسلام کو تو ہر ایک نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت دے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ایک اور دلیل چھوڑوں گا آپ کے لیے جو ہم نے کرونا میں گزارا ہے ٹائم، اس کے متعلق ایک چھوٹی سی ایک ڈیبیٹ کروں گا انشاءاللہ، آپ تک میسج پہنچاؤں گا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. نبی کے گھر گھرانے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.